دشوار بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ کیو ٹی وی نے اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے عالم اسلام کی ان قداور شخصیات کی یاد کی مجلس سجانے کا اہتمام اسی انداز میں جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج کی اس نشست میں بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وصحبہ کے خالق شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کی محفل کو سجانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی شرف الدین مصلح لقب اور سعدی تخلص فرماتے تھے۔ ایران کے مشہور شہر شیراز میں آپ کی ولادت ہوئی۔ جس طرح سے اصفہان کو نصف جہان کہا جاتا ہے، شیراز کو دارالعلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا خانوادہ شیراز میں انتہائی صاحب حیثیت اور وقت کے بادشاہ کے ساتھ مراسم تھے۔ علم و عرفان و آگہی خانوادے کی پہچان تھی۔ آپ کے والد گرامی شیخ عبداللہ اپنے وقت کے شیراز ایران کے بادشاہ اتابک سعد زنگی کے ہم رکاب تھے۔ بہت آسودگی سے وقت گزر رہا تھا۔ تمام تر علمی حوالوں کے ساتھ خانوادہ انتہائی شان و شوکت سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ آپ کے والد نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اس انداز میں کی کہ بچپن ہی سے تمام تر زہد و تقوی کے مراحل پر سختی سے آپ کو کاربند رکھا۔ حسن اتفاق کہیے، حالات زمانہ کہیے کہ 11 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، شیخ عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جو پہلے والی کیفیت تھی وہ نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں میں سے مصلحت ہے کہ جب وہ کسی کو چمکانا چاہتا ہے، کسی کو مقام و مرتبہ دلانا چاہتا ہے تو پھر سخت ترین مرحلوں سے بھی گزارتا ہے۔ یہ حادثات زمانہ کیا ہیں؟ اسی کے حسن و نظر کے جلوے دلوں کو ٹھوکر لگا لگا کے دلوں کی دنیا بسا رہے ہیں۔ یہ جو سختیاں آتی ہیں، یہ جو مشکلات آتی ہیں، یہ دراصل شخصیت سازی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ہر دور کے علماء اور عرفا کے ساتھ یہی معاملہ رہا کہ دارائے بشریت کے اس دور کو انتہائی مشکل سے گزارا۔ جو چیزیں ان کے حصے میں نہیں تھیں، بعد کے دور میں جب اپنا تربیت کا دور مکمل کرتے ہیں تو مخلوق و خدا میں انہی چیز کو جو ہے جاری کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ 11 سال کی عمر میں یتیمی کے اس کیفیت کے بعد کیونکہ والد گرامی نے تربیت کا پہلا زاویہ، پہلا راستہ متعین کر دیا تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی محنت شاقہ کے ساتھ اپنے معاملات پر نظر رکھے ہوئے چلنے لگے۔ علم و عرفان آگہی کا جو جذبہ اور شوق والد گرامی نے ان کے دل میں پیدا کیا تھا وہ جاری و ساری رہا۔ شیراز کے حالات اس وقت کی مناسبت سے بہت مشکل تھے۔ پورے ملک میں ایک طرح کی افراتفری کی کیفیت تھی، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے علم کی طلب کی وجہ سے شیراز کے ماحول سے متنفر ہو گئے اور اس فکر میں لگ گئے کہ کوئی ایسا زاویہ میسر آئے کہ اپنے علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے منازل طے کی جا سکیں۔ علم کی حیثیت کیا ہے؟ رہتا ہے نام علم سے زندہ جہاں میں ذوق، رہتا ہے نام علم سے زندہ جہاں میں ذوق، اولاد سے تو ہے یہی 2 پشت 4 پشت، کہ اولاد سے 2-4 پشتوں تک یاد رکھنے کا عمل ہوتا ہے، جبکہ علم کی بنیاد پر، عرفان کی بنیاد پر، آگہی کی بنیاد پر پچھلے 700 سال سے ہم بلغ العلا بکمالہ کے خالق کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پہلے ہی مرحلے میں فیصلہ کیا اور پھر بغداد میں جو مدرسہ نظامیہ تھا اس وقت کا، کتابوں میں آیا کہ دارالعلوم نظامیہ کا معاملہ یہ تھا کہ پورے ایشیا میں اس سے بڑی کوئی پھر اور درسگاہ نہیں تھی۔ ایشیا کی یکتا و یگانہ درسگاہ
مدرسہ نظامیہ سے شیراز سے ہجرت کر کے آپ وہاں تشریف لے گئے اور پھر وہاں جا کر امام جودی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کی صحبت آپ کے حصے میں آئی. 30 سال کتابوں میں آیا کہ آپ نے انتہائی محنت شاقہ کے ساتھ 30 سال علم و عرفان و آگہی کے منازل طے کرنے میں صرف کیے. اللہ غنی زندگی کا ایک بہترین حصہ، جوانی کے بہترین لمحات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہچان خود شناسی و خدا شناسی کے سفر میں طے کیا. 30 سال جب آپ نے مکمل کر لیے، کتابوں میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے صحبت اٹھائی، جس کے نتیجے میں ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی نظر بھی آپ کے اندر پیدا ہو گئی. جب علم و عرفان کا، درس و تدریس کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، فارغ التحصیل ہو گئے، تو 30 سال کی اس محنت شاقہ کے بعد آپ نے تحصیل علم کے فوراً بعد جو کچھ پڑھا تھا اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے سیر و سیاحت کا سلسلہ شروع کیا. حضرت امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر شروع کیے تاکہ کائنات میں پھیلی ہوئی حقیقتوں کا مجاہدہ و مشاہدہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھر کہیں جا کے شخصیت میں کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو آپ نے کم و بیش پورے ایشیا کا سفر کیا، عراق سے عربستان، فلسطین، شام، آرمینیا، حبشہ، بربر، ایشیائے صغیر، ایشیائے کوچک کے بے شمار ممالک کی آپ نے سیر کی، سیاحت کی، مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا. اور ایک جگہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ جب آپ بیت المقدس پہنچے، قبلہ اول پہنچے، تو وہ جو فارغ التحصیل ہے، درس نظامی مدرسہ نظامیہ کا فارغ التحصیل ایک شخص باطنی مراتب حاصل کرنے کے لیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ باطنی مراتب حاصل کرنے کے لیے نفس کو مجاہدے کی منزل سے گزارنے کے لیے بیت المقدس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو پانی پلاتے نظر آ رہے ہیں. کندھے پر مشکیزہ ہے اور عامت الناس کی پیاس بجھانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو روحوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کر لیتا ہے. پھر آپ کے نام صدیوں پر محیط ہوتے ہیں، زمان و مکان کی تمام کیفیات سے نکل جاتے ہیں. طویل عرصے تک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مسجد اقصی کے آس پاس لوگوں کو پانی پلاتے نظر آتے ہیں. یہ سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. اور آپ کی سیاحت کے حوالے سے مغربی محققین کا کہنا یہ ہے کہ مشرق میں اگر کسی نے سیاحت کی ہے تو ابن بطوطہ کے بعد دوسرے نمبر پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے کہ آپ نے اپنے ظاہری علوم کی تکمیل کے لیے مجاہدے کے ساتھ مشاہدے کو فوقیت دی. اس کے بعد وہ رنگ آئے گا جو اگلی منزلوں میں آپ کی شخصیت، آپ کے علم و عرفان، آپ کی آگہی کی کیفیت کو نمایاں کرے گا. جب یہ تمام سفر جو ہے وہ طے کرتے کرتے ہوا یہ کہ اگلے مرحلے میں حالات جو ہے شیراز کے تھوڑے سے بہتر ہو گئے اور سعد زنگی کے جو صاحبزادے تھے خطلق خان ابو بکر نے اپنے والد کے انتقال کے بعد مسند بادشاہت پر متمکن ہوئے اور ان کے دور میں شیراز کے حالات جو ہیں قدرے بہتر ہو گئے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی علوم اور معرفت و عرفان کی مشاہدات کا مرحلہ مکمل کر کے شیراز جو ہے واپس آ گئے. اور یہاں آ کر پھر آپ کی تبہر علمی کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے استاد جب آپ کے ساتھ مکالمہ کرتے، آپ کے ساتھ گفتگو کرتے، آپ کے ساتھ نشست و برخاست کرتے تو بلا کسی شک و شبہ کے یہ اعلان کرتے نظر آتے کہ ہم میں سب سے بہتر جو ہے یہ شرف الدین المعروف شیخ سعدی ہیں. تو یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. یہ مقام و مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کر لیتا ہے تو اس انداز میں ظاہر ہوتا ہے کہ دائرہ بشریت کا یہ دور انتہائی سخت مجاہدے اور ریاضتوں کے بعد
جو ہے وہ اپنے خاص کمال کو پہنچتا ہے. پھر شخصیات وہ ہوتی ہیں جو تاریخ ساز شخصیات کہلاتی ہیں. ظاہر علوم کی تکمیل کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی کی صحبت اختیار کرنے کے بعد ایک خاص گداز کی کیفیت حضرت سعدی علیہ الرحمہ کے دل میں پیدا ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ ایسی ربائی آپ کی زبان اطہر سے اللہ نے کہلوا دی اپنے نبی کی، اپنے حبیب کی محبت کے حوالے سے، کہ آپ نے فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کہ ایک جامع ترین ربائی ہے. بہت ہم میں سے بعض لوگ، بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ربائی کس کی ہے، مگر شیخ سعدی کو نہ پہچاننے والا بھی اس ربائی کو ضرور پہچانتا ہے. ہر نعت کی محفل، ہر ثناخوان رسول جہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں یہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے موجود ہیں. عرفا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو بشارت ہوتی ہے ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آقا تشریف فرما ہوتے ہیں اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مورچھل کے ساتھ پنکھا کرتے نظر آتے ہیں اور یہ ربائی پڑھتے نظر آتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تا قیامت تک کے لیے یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ آپ کے علم و عرفان اور عشق رسول کی جو کیفیت ہے اس نے آپ کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے. جب شیراز واپس آتے ہیں اور پھر قلمی کاوش کا، بیان کا، عرفان کا، گفتگو کا، اپنے مواعظ حسنہ کو عامت الناس تک پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آس پاس پھر کوئی آپ کا مد و مقابل نظر ہی نہیں آتا. کیا شان ہے، کیا کیفیت ہے. آپ نے بے شمار قلمی کاوشیں ہیں آپ کی، جس میں قصائد ہیں، جس میں رباعیاں ہیں، جس میں غزلیات ہیں، مگر جس نام سے آپ کو پہچانا جاتا ہے وہ آپ کی مشہور و معروف کتابیں گلستان، بوستان اور پند نامے، جس کو لوگ جو ہیں کریمہ کے نام سے جانتے ہیں، صدیوں سے پڑھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے ہمارا اور آپ کا معاشرہ شیخ سعدی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے حبیب سے ان کی محبت کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو گئی ہے. یورپ کے محققین اس بات کو برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ یورپ کے مختلف ممالک کی بات ہو، فرانس سے، المانیہ، جرمنی سے، انگلستان کے جو محققین ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایسی کتابیں اگر یورپ میں کسی نے کہیں ہیں تو شیکسپیئر کے ہم پلہ شخصیت کہلاتی ہے، جو شیخ سعدی علیہ الرحمہ ہمارے معاشرے کی مشرق کی شخصیت ہیں. ایک جانب سفر میں ابن بطوطہ کے ہم پلہ نظر آتے ہیں تو دوسری جانب تحریر میں، کلام میں، پیغامات میں، پند و نصائح میں شیکسپیئر کے کو چھوتے نظر آتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا ہم ان کے مقام و مرتبے کو پہچان کر ان کتابوں سے، جسے گلستان و بوستان کہا جاتا ہے، الحمدللہ پورے ہندوستان میں، ہندو پاکستان میں، ایران میں، افغانستان میں ان کتابوں سے شناسائی، بلکہ عالم اسلام میں ان کتابوں سے شناسائی لوگوں کو ہے اور اسی انداز میں لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس موقع پر ایک بات اور یاد آ رہی ہے ناظرین کرام کہ جب امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے جواب میں ایک کتاب لکھی اور لکھ کر اپنے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کو پیش کی، تو آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کتاب لکھتے تھے اپنے شیخ کو نظر کرتے تھے اور نظام الدین علیہ الرحمہ اس کتاب کو لے کر اپنے ہاتھ میں رکھتے، 2-4 اس کی تحریریں پڑھتے اور پھر واپس کر دیتے، مقبول ہو جاتی. جب انہوں نے کتاب لکھی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے جواب میں، تو لا کر اپنے شیخ کو پیش کی اور فرمایا کہ میں نے اس کے جواب میں لکھی ہے. تو نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ نے اس کو نہیں دیکھا، اپنی چادر خسرو کو پیش کی کہ جا کر آج رات کو اوڑھ کر سو رہنا اور جو کیفیت تو ہمیں آ کر بتانا. تو جب خسرو علیہ الرحمہ نے اس چادر کو اوڑھ کر رات کو وہ سو گئے تو جو خواب دیکھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہے اور ایک صاحب کھڑے ہوئے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ پڑھ رہے ہیں اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ربائی کو وہاں مقبولیت حاصل ہے اور نظام الدین علیہ الرحمہ اس کتاب کو لے کر ایک کونے میں کھڑے ہیں جو خسرو نے لکھی تھی. خواب کا مطلب سمجھ گئے کہ میں
سعدی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صبح آ کر اپنے شیخ کو یہ خواب سنایا، اور جب شیخ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی معاملہ ہے، سعدی کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، کتابوں میں آیا کہ خضر صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں پیش کیا، ڈالا، تو اس کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ تا قیامت تک کے لیے آپ مثال بن گئے۔ خسرو علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو جا کر دریائے جمنا میں ڈال دیا کہ جو مقام و مرتبہ بارگاہ رسالت میں سعدی کو حاصل ہے، خسرو اس کو چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے اس ریفرنس کی بہت ضرورت تھی۔ یہ تقابلی جائزے، تقابلی مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس سے معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ گلستان و بوستان کیا ہیں، اس میں ایسا کیا پیغام ہے؟ کسی عارف کا قول ہے کہ سہل گوئی مشکل گوئی سے زیادہ مشکل بات ہے کہ سادہ ترین الفاظ میں اپنے معنی و مطالب کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ ایک سبزی فروش سے لے کر PhD لیول کی شخصیت اس بات کو سمجھ جائے اور اس معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ آسان گوئی، سہل گوئی مشکل گوئی سے زیادہ مشکل ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی تمام تر جو حکایتیں ہیں، ان کا تمام تر جو پیغام ہے اسی سہل گوئی کے ساتھ ہے، کہ عام انداز کی حکایتیں جس میں پند و نصیحت ہے، جس میں پیغام ہے، جس سے اپنی پہچان اور رب کی پہچان کے تقاضے پورے کرتی نظر آتی ہے، یہ حکایتیں یہ گلستان اور بوستان کہلاتی ہیں۔ دونوں کتابوں میں بالخصوص گلستان کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ تصور کیجئے کہ ماضی بعید کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس میں ان تحریروں کو لاطینی زبان میں، فرانسیسی زبان میں، انگلش میں اور دیگر زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے، اور ان معاشروں میں بھی شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی اس کتاب نے قبولیت حاصل کی۔ سب سے بڑھ کر کہ آپ کا جو انداز انتہائی سہل اور انتہائی آسان تھا۔ ایک موقع پر جو مشاہدات آپ کے حصے میں آئے، جو تجربات آپ کے حصے میں آئے، تو کبھی کبھی حکایتوں میں ایسا ہوا کہ اپنی ذات کو بھی اس میں شامل کر کے ایک نصیحت فرماتے نظر آتے ہیں۔ مشہور حکایت ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، جوتا جو ہے وہ پھٹا ہوا تھا، ٹوٹا تھا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ جوتا میرا ٹوٹا ہوا ہے، بہت مشکل ہے۔ کچھ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص بغیر پیروں کے گھسٹتا ہوا زمین پر چل رہا تھا، سجدہ شکر بجا لائے کہ شکر ہے میرے رب کا کہ مجھے پیر ملے ہوئے ہیں، ٹانگیں ملی ہوئی ہیں، یہ تو وہ شخص ہے جس کے پاس چلنے کے لیے پیر بھی نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے معاشرے کو یہ تعلیم دینا ہے کہ اللہ کی نوازشات و اکرامات جو تمہارے حصے میں ہیں اس کو سوچو، اس کو دیکھو، اور بہت زیادہ کی تمنا اس لیے نہ کرو کہ وہ اللہ کی مصلحتوں میں سے مصلحت ہے۔ اور انتہائی اہم ایک جو واقعہ ہے جو کہ صحبت کے حوالے سے ہے، تربیت کے حوالے سے ہے، فرماتے ہیں گلے خوشبو یہ در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوی دلاویزے تو مستم بگفتم من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہمی خاکم کے ہستم۔ پہلے زمانے میں غسل خانوں میں مٹی استعمال کی جاتی تھی جو جسم کو ملنے کے لیے تھی۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حمام میں گیا، جا کے دیکھا جسم ملنے کی جو مٹی تھی اس میں خوشبو آ رہی تھی۔ پوچھا، حکایت ہے، پوچھا کہ اتنی خوشبو تیرے اندر کیسے آ گئی جو میرے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے؟ تو اس مٹی کو اللہ نے زبان حال دیا، اس نے کہا کہ میری اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، میں کچھ عرصے پھولوں کے درختوں کے نیچے رہی ہوں تو اس وجہ سے میرے اندر یہ خوشبو پیدا ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جمال ہم نشیں دارمان اثر کرد وگرنہ من ہمی خاکم کے ہستم، میں تو صحبت کی وجہ سے میں اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی ہے، ورنہ میں تو وہ خاک کی خاک ہوں۔ تو دائرہ بشریت کا یہ دور ربنا ظلمنا
انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے انداز میں گزارنا ہے کہ عاجزی سے، انکساری سے، صلح رحمی سے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے اور عاجزی اختیار کر کے اللہ کی وحدانیت کو، نبی علیہ السلام کے مقام مرتبے کو پہچان کر اہل اللہ کے انداز میں، شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے انداز میں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں اپنی فکر کو استوار کرنا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کیو ٹی وی کے انتظامیہ کو کہ انہوں نے عالم اسلام کی ان خداور شخصیات کی یاد کو منانے کا سلسلہ اس انداز میں یہاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے حال پر رحم کرتے ہوئے تابناک ماضی کے وہ دور کو ہم پر واپس لے آئے، ہمارے گھروں میں دوبارہ شادی اور رومی پیدا ہونے شروع ہو جائیں تاکہ ہماری یہ جو پریشان حالیاں ہیں یہ اپنے اختتام کو پہنچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تبلیغ اسلام